نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج حدیث جبرائیل کا دوسرا حصہ یعنی کل آدھی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو سنائی تھی اور آج دوسرا آدھا حصہ جو ہے آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو دوستو اس سے پہلے ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں یہ ہیں کہ ایک تو میری جو مادری زبان ہے وہ سرائیکی ہے، میں اردو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ لفظ جو ہے وہ میرے منہ سے سرائیکی کا نکل جائے تو کمپرومائز کیا کریں، اور اس کے علاوہ کیونکہ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کروں گا کہ مکمل طور پر اچھی طرح سے اسے دہراؤں پہلے، یا جو بھی ہے وہ میرا اپنا نظام ہے تاکہ یہ سرائیکی کا لفظ نہ آئے، کیونکہ سرائیکی کچھ اس لحاظ سے بھی آتی ہے کیونکہ میں صبح نماز کے بعد جو ہے وہ درس دیتا ہوں، یہ مشکات المصابیح کا وہ سرائیکی زبان میں دیتا ہوں، اس لیے کہ کل بھی جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس میں ایک لفظ جو ہے وہ سرائیکی کا آیا تھا، تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں اگر کوئی لفظ آ بھی جائے تو کمپرومائز کیا کریں۔ وہ وجہ وہی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ صبح درس سرائیکی میں دیتا ہوں، سرائیکی زبان میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو، یعنی فار ایگزامپل اس حدیث مبارکہ کے حساب سے، یعنی میں آپ لوگوں کو جو بتاتا ہوں ان الفاظ میں سے آپ لوگوں کو کوئی سوال ذہن میں آئے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا اس حدیث کے علاوہ اور بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں یعنی دوسرے دن کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو بھی سوال ہوگا آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو دلیل کے ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ تو دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے تشہد کی صورت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے بیٹھے، اپنے گھٹنوں کے ساتھ حضور کے گھٹنے مس کیے اور سوال جواب کیے، یعنی اسلام کے بارے میں پوچھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جواب دیا، تصدیق کی، پھر تعجب ہوا۔ یعنی پیچھے دہرا رہا ہوں تاکہ جو اگر نئے دیکھنے والے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے، ڈیلی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو عرض کیا کہ آپ سچے ہیں، یعنی آپ نے تصدیق کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے احسان کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے متعلق مجھے بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرو تو اس طرح کرو کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ مطمئن رہو اور یہ خیال رکھو کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو ایسا تو کر ہی سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر عبادات میں چاہے وہ جو بھی عبادت ہو، نماز ہو، نفلی ہو، یا پھر صدقات خیرات، جو بھی کوئی بھی نیکی ہو، یہ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے خبر دیجیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال کرنے والا ہے نا اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، یعنی جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں،
یعنی حضور علیہ السلام کو خبر تھی قیامت کی۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جمعے کو ہوگی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، یعنی قیامت جس دن قائم ہوگی۔ قیامت کی خبر پوچھ رہے ہیں نا، تو قیامت کی پھر نشانیاں بتائیں۔ جب آپ نے جواب دیا نا کہ سائل سے میں زیادہ نہیں جانتا، تو پھر عرض کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو کوئی نہیں، کچھ چند نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی پہلے وقتوں میں جب لونڈیاں ہوتی تھی، یعنی مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ خود بذات مالک کا ہی ہوگا نا، یعنی مالک ہی ہو گیا نا وہ ایک طرح سے۔ اور نشانی یہ کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیر بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے، یعنی یہ لوگ فخر کریں گے، یعنی جو فقیر ہوں گے، بکریوں کے چرواہے ہوں گے، محلوں میں جا کر یہ لوگ فخر کریں گے۔ اور جب سائل چلا گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانے، یعنی ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یعنی صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں، غیب کا علم حضور علیہ السلام رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا حضور علیہ السلام کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ ابو ہریرہ اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی جو ننگے پاؤں والی الفاظ ہیں، یعنی قیامت کی نشانی والے الفاظ ہیں، ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گنگوں اور کو زمین کا بادشاہ دیکھو گے، قیامت ان 5 میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آیت تلاوت کی ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، یعنی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس کے بعد وہ یعنی یہ جو اختلاف ہے، اختلاف یہاں پہ ختم ہوا۔ حدیث جبرائیل تھی جو ختم ہوا، جو آیت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وہی می برساتا ہے آسمان سے۔ یہ حدیث جبرائیل تھی جو کہ مکمل ہو گئی، اور کل اگلی حدیث ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ ہمیں اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور ہاں صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔